آیت نمبر 213 کی مختصر تفسیر۔ کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے دین پر تھے۔ وبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ان کی آپس میں صرف بازی کی وجہ تھی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جب لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے رائے راست دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ انسانی زندگی کا آغاز توحید سے ہوا، نہ کہ شرک سے۔ اس امت واحد کا طریقہ اور دین کیا ہے؟ وہ تھا توحید خالص اور صرف اللہ اکیلے کی اطاعت اور بندگی۔ یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی تھی۔ پھر سب سے پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام خود نبی تھے، لہٰذا آپ کی ساری اولاد اور آپ کی امت اسی دین پر قائم تھی۔ مگر موجودہ دور کے مغربی علماء، جنہیں مسلمانوں نے آج کل ہر شعبہ علم میں اپنا استاد تسلیم کر لیا ہے، جب مذہب کی تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز شرک کی تاریکیوں سے کیا، پھر اس پر کئی ادوار آئے اور بالآخر انسان توحید کے مقام پر پہنچا، اور یہی نظریہ ہمارے ہاں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے پیش کردہ نظریے کے مطابق بالکل غلط ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے قدیم اور ابتدائی جذبہ خوف کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ان ہولناک حوادث کے مشاہدے سے پیدا ہوا جو اس دنیا میں طوفانوں، زلزلوں اور وباؤں کی صورت میں آئے دن پیش آتے رہتے۔ اس خوف کے جذبے نے انسان کو اندیکھی طاقتوں کی پرستش پر مجبور کیا، جن کو انسان نے ان حادثات کا پیدا کرنے والا خیال کیا۔ اس طرح انسان شرک سے دین کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نظریہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ دنیا میں زلزلے، طوفان، سیلاب، وبائیں کبھی کبھار آتی ہیں، جبکہ دنیا کی بہاریں انسان کی پیدائش سے پہلے ہی موجود تھی اور بکثرت موجود ہیں۔ درختوں کو پھل لگتا تھا، فصلیں اگتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، چاندنی پھیلتی تھی، تارے چمکتے تھے، پھول کھلتے تھے۔ گویا انسان کے رزق اور رزق کے علاوہ اس کے جمال اور خوش ذوقی کے سامان پہلے ہی بکثرت موجود تھے۔ اب سوال یہ کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو ربوبیت کی یہ برکتیں اور رحمت کی یہ شانیں پہلے ہی تھی یا اتفاقی حادثات سے، یا یہ برکتیں تعداد میں زیادہ تھی یا ان کے مقابلے میں حادثات؟ اور کیا ابتدا انسان کا اکرمان اور رحیم اور رازق ہستی کے بے شمار انعامات کا متعارف ہو کر جذبہ شکر سے اس کا دل معمور ہونا چاہیے تھا، یا ابتدائی اس پہ جو حادثات آئے ان کے خوف طاری ہونا چاہیے تھا؟ جو شخص ان باتوں پر ضد اور ہٹ درمی سے ہٹ کر غور کرے گا تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی فطرت کا اصل رخ وہی ہے جس کا پتہ قرآن کریم دے رہا ہے، اور نہ وہ جس کی طرف یہ مغربی علماء نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خوف کا لفظ ہی پہلے سے کسی نعمت کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ خوف دراصل کسی ایسی نعمت کے چھن جانے کا نام ہے جو انسان کو عزیز بھی ہو اور پہلے سے مہیا بھی ہو۔ زلزلوں کا خطرہ ہو یا سیلاب کا خوف ہو یا بادلوں کا، ان سب میں کسی نہ کسی عزیز
تر نعمت کے چھن جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، خواہ یہ نعمت انسان کی صحت ہو یا رزق ہو۔ گویا ہر خوف سے پہلے کسی نعمت کا شعور لازمی چیز ہے، اور جب نعمت کا شعور پایا گیا تو ایک معنی حقیقی کا شعور بھی لازمی ہوا، اور پھر اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا بھی ناگزیر ہوا۔ انسان کے مشاہدہ کائنات کی فطری راہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ انسان میں نعمتوں اور رحمتوں کی فراوانی اور اس کے مشاہدے سے اس پر ایک حقیقی ہستی معنی حقیقی کی شکر گزاری کا جذبہ اور احساس طاری ہوا۔ پھر وہ اسی جذبے کے تحت اس کی بندگی کی طرف مائل ہوا۔ رہا یہ سوال کہ جب ایک دفعہ انسان توحید کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا تو پھر شرک کی راہوں پر کیسے جا پڑا، تو اس کا سبب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں کوئی خرابی موجود تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ انسان کی قوت ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال تھا کہ ان میں سے عیار لوگوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کچھ غلط ملت عقائد گھڑ کر عوام الناس کو غلط راہوں پہ ڈال دیا۔ جب لوگوں میں اس قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا اور شرک نے کئی دوسری اخلاقی قدروں کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا تو اللہ نے پھر سے انبیاء کو مبعوث فرمانا شروع کیا۔ ان سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا اور انسانوں کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی اکیلا پرستش اور بندگی کے لائق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کرے اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ پھر جو لوگ اللہ کے احکام کو مان کر اس کی تعمیل کریں گے انہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور جو نافرمانی کریں گے اور مشرک ہوں گے انہیں سزا بھی ملے گی۔ اس جزا اور سزا کے لیے اخروی زندگی اور اس پر ایمان لانا ناگزیر ہے، اور یہ دنیا محض دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں۔ اور یہ کلیات دینی ہر نبی پر نازل کیے جاتے رہے جو عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اختلاف امت اور فرقہ پرستی کیوں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہر نبی کی امت کی پوری داستان عروج و زوال بیان کر دی۔ عروج کا دور اس وقت ہوتا ہے جب تک یہ امت مجموعی طور پر متحد اور متفق رہے، اور جب اس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فرقہ بندی کی بنیادیں بن جائیں تو بس سمجھے کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کتاب اللہ میں حق بات کی پوری وضاحت نہیں ہوتی اور حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس اختلاف اور فرقہ بندی کے اصل محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا۔ ایک جامع لفظ ہے بغیم بینہم، یعنی بعض لوگ حق کو جاننے کے باوجود اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات فائدے اور منافع حاصل کرنا چاہتے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے سے توریغ نہیں کرتے تاکہ ان کا اپنا جھنڈا بلند رہے۔ بعض لوگ اپنے آباؤں کے دین کو اصل دین قرار دے لیتے ہیں، ان پر جمے رہتے ہیں، کسی امام کے متبع امام کے قول کو حکم الہی پر ترجیح دینے پر اصرار کرتے ہیں، تو اس طرح نئے فرقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور وحدت ملت پارا ہو جاتی ہے، اور یہی فرقے ان کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ فرقہ پرستی کا علاج کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی مبعوث فرماتے رہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے جو لوگوں کو اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا کر انہی میں سے ایک نئی امت تشکیل کرتے رہے اور لوگوں کو پھر سے ایک امت کی صورت میں معتاد کرتے رہے، مگر امت محمدیہ میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ ترمذی میں بھی کتاب الایمان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ نیز دیکھیں اس سورہ کا حاشیہ، اس سورت میں بھی آپ دیکھیں کہ لہٰذا آج بھی فرقہ پرستی کا صرف یہی علاج ہے کہ ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ پیچھے بھی جب ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت بڑی حقیقت سے مطلع کیا گیا تھا، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے جس میں وہ دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ استدلال عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں وہ
اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور استدلال کرنے والا اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور یہیں سے نیا فرقہ وجود پاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات میں سخت وعید آئی ہے۔ واضح ہے کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد یا تو شرکیہ عقیدہ اور عمل پر استوار ہوتی ہے یا کسی بدی یعنی بدعت والے عقیدے اور عمل پر، پھر اپنے اس عقیدے کو کھینچ تان کر کتاب و سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو شخص بدعتی عقیدے یا عمل کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی نہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی تو ہوتا ہے، لیکن بدعتی عقیدے کا موجد اور اس کے ماننے والے حق کو ماننے کے بجائے انا اور ضد کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے 4 مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے بغیم بینہم بتائی، یعنی اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ کتاب و سنت میں اس کا واضح حل موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھے۔ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے بعد آپ خود فرقوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔